أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وواقب العمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنان. لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يولد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدم وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير الأسر وإترته خير العتر. أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة وهجرته بالطيبة. سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين، والحق الجديد والعلم الذي علمه لا يبين، والعدل المشتهر والمهدي المنتظر. عجل الله تعالى صلوات پڑھ دیجیے. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هل في ذلك قسم الذي هجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. والفرعون ذي الأوتاد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھ دیجیے. صلوات پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جائیں آپ حضرات، دور بیٹھیں بعد میں آ جائیں. جو قبلہ آگے تشریف لائیں. اس میں پروردگار عالم، بانیان مجلس، خان صاحبان، انجمن علماء سرکار اور آپ تمام شرکائے مجلس کی پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے قاسم خان صاحب علیل ہیں اور جملہ مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، عابد بیمار کے صدقے میں پروردگار سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے. جس کی جو بھی حاجات شرعیہ ہیں پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خاص طور سے علی اصغر کے صدقے میں برادر محترم بزرگ ہمارے واجد خان صاحب کو پروردگار اولاد نرینہ اور صالح عطا فرمائے. سلسلہ
بیان چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور سورہ مبارکہ فجر کے ذیل میں گفتگو ہے رموز قرآن اور عظمت اہل بیت۔ قرآن مسلسل آل محمد کی عظمت کو مختلف آیتوں میں لفظوں کا لباس پہنا کر آل محمد کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج جائیں ہمارے بزرگوار محترم مولانا یہاں تشریف فرما ہے، پروردگار ان کی بھی جو بھی حاجات ہیں پروردگار آل محمد کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قبلہ نے بھی حکم دیا تھا دعا کے لیے، دعا گو ہوں ان کے لیے بھی، سب کے لیے، کہ جہاں جہاں عزائے سید الشہداء برپا ہو رہی ہے، منعقد کی جا رہی ہے، پروردگار عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ آیتوں کا لباس پہنا کر پروردگار آل محمد کی عظمت کو گاہے بگاہے قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، اور پائے در پائے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ جس میں پروردگار مسلسل قسمیں کھا رہا ہے۔ 3 روز سے ہم اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کی حاجت نہیں ہے، قسم وہ کھا رہا ہے جو محتاج قسم نہیں ہے۔ تم مانو نہ مانو جہنم میں جاؤ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ وہ اعتبار دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے، نہ وہ بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے، بلکہ اسے کچھ چیزیں محبوب ہیں، وہ کچھ چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو اس کا کوئی ایک نام نہیں ہوتا، محبوب کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ وہ سورج کسے کہہ رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ چاند کسے کہہ رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ ستارہ کسے کہہ رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کس کے ذریعے سے صبح کرنا چاہتا ہے، ہمیں کیا معلوم وہ کسے رات کہہ رہا ہے، ہمیں کیا معلوم وہ کسے دن کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ایک نام زبان پر نہیں ہوتا، مختلف نام زبان پر ہوتے ہیں۔ کل سے مسلسل ہو رہا ہوں کہ کلام پروردگار کسی بولنے والے کے لہجے کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک کلام کرنے والے کے لہجے کو نہیں سمجھا جائے گا، معنی، مفاہیم اور مطالب تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اب یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس کے چاہے لہجے میں گفتگو کرے۔ اس میں امت مسلمہ کو لڑنے یا جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کے لہجے میں بات کرنا چاہے امت سے بات کر سکتا ہے۔ اب میں کیا کروں کہ اسے سوائے علی کے لہجے کے کوئی اور لہجہ پسند ہی نہیں آئے، میں کیا کروں؟ وہ بولا بھی تو ایسے لہجے میں بولا۔ اب یہ تو اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایسے لہجے کا انتخاب کرے، ہم سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لہجہ قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ تو ہم کل سے مسلسل ہو رہا ہوں کہ جو قرآن پائے در پائے ابو طالب کی قسمیں کھا رہا ہو، جو قرآن مسلسل ابو طالب کی قسمیں کھا رہا ہو، بھئی دیکھیے عقلی دلیل ہے، جو قرآن باپ کی قسم کھا رہا ہو وہ بیٹے کی قسم کیوں نہیں کھائے گا؟ اور اگر پرسوں کی تقریر ذہن میں ہو تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب کافر بیٹے کی قسم نہیں ہو سکتی تو پھر کافر باپ کی قسم بھی نہیں ہو سکتی۔ جب کافر
बाप की कसम नहीं हो सकती, तो अजीब बात यह है कि उम्मत मुसलसल कलमे पर बहस कर रही है कि कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं क्यों साबित करूं, हम क्यों साबित करें कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, अली के बाप ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं तो बस इतनी सी बात जानता हूं कि एक मर्तबा मस्जिद कूफा के मिंबर पर अली आए तो किसी ने फ़ख्र व मुबाहात करते हुए अली के सामने ये जुमले कहे थे कि या अली, आपके बाप के ईमान के बारे में इस्लाम और दीन में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अली ने कहा रहने दे इस बहस को, छोड़ इस बहस को, तू बस इतना सा बता, ये बता कि तूने नबी से ये हदीस सुनी है या नहीं सुनी। या अली अंत क़सीमुन नार वल जिन्ना, ऐ अली तुम जन्नत और जहन्नुम के तक़सीम करने वाले हो। तो कहने लगा हाँ मैंने सुनी है। अली ने कहा ईमान रखता है, कहने लगा हाँ ईमान रखता हूँ। का यकीन है कि नबी ने कहा था, हाँ यकीन है कि नबी ने कहा था। तो अली ने कहा अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं तुझे जन्नत और जहन्नुम का तक़सीम करने वाला बना देता हूं, ये बता कि अपने बाप को कहां रखेगा, ये बता अपने बाप को कहां रखेगा। उसने कहा या अली अगर जन्नत और जहन्नुम के तक़सीम का तसर्रुफ आ जाए तो अपने बाप को जन्नत में रखूंगा। अब फिक्र अली का है। अली ने मुस्कुरा के कहा फिर अपने बापों की फिक्र करो, मेरे बाप अबू तालिब की फिक्र, अपने बाप। तो वो कुरान जो मुसलसल बाप की कसमें खा रहा हो, ये हो ही नहीं सकता कि वो कुरान बेटे की कसम ना खाए। जो कुरान सितारों की कसमें खा रहा हो, ये कैसे हो सकता है कि जिस दहलीज पे वो सितारा गया है अल्लाह उसकी कसम नहीं खाएगा। तो कल से मुसलसल हो रहे हैं चौथे मरहले में और आज से गुफ्तगू एक मंजिल आगे बढ़ रही है। तो अल्लाह कसमें खा रहा है। मैं आपको एक तजर्बे की बात बताता हूँ, तजर्बे की बात। और तजर्बा जो है वो अकली होता है और अकली दलील को कोई झुटला नहीं सकता। रहने दीजिए दीन की बात, शरीयत की बात, इस्लाम की बात, कलमे की बात, पढ़ा नहीं पढ़ा मान लिया, नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ। दीवाने अबू तालिब अशार का मजमुआ हज़रत अबू तालिब का उर्दू में छप के आ चुका है और इंग्लिश में भी तर्जुमा हो चुका है। दीवाने अबू तालिब लीजिए और कुरान मजीद अपने सामने रखिए। एक तरफ कुरान मजीद पढ़िए, दूसरी तरफ दीवाने अबू तालिब पढ़िए। 1 साल 2 साल 1.5 साल 6 महीना जितना भी आपको कुरान पढ़ने में टाइम लगे, पूरा कुरान पढ़ डालिए, पूरा दीवाने अबू तालिब पढ़ डालिए। आपकी हैरानियां बढ़ जाएंगी, आपकी हैरानियां बढ़ जाएंगी। अरे अल्लाह ये कह रहा है, ये तो अबू तालिब ने कहा था। आए है कुछ कह रहा, अरे अल्लाह ये कह रहा है, ये तो अबू तालिब ने कहा था। अल्लाह ये कह रहा है, ये तो अबू तालिब ने कहा था। आपकी हैरानियां बढ़ जाएंगी। शेर मौजूद है दीवान में अबू तालिब का, सल्लू अलैहिल्ला या खल्लाकल वरा, कायनात के परवरदिगार मोहम्मद पर दुरूद भेज। अबू तालिब ने तमन्ना की, अल्लाह ने आयत बना के उतारा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तो जुमला कहने का हक है, जाया न करना। जिस शय की तमन्ना अबू तालिब करता है अल्लाह उसे उम्मत पर वाजिब कर देता है। जिस शय की तमन्ना, शेर मौजूद है दीवान में, तो हजरत अबू तालिब का दीवान सामने रखिए, एक तरफ कुरान मजीद रखिए, पूरा कुरान पढ़ डालिए, पूरा दीवान पढ़ डालिए। आपकी हैरानियां बढ़ जाएंगी। अरे ये अल्लाह कह रहा है, ये तो अबू तालिब ने कहा था। ये अल्लाह कह रहा है, ये तो अबू तालिब ने कहा था। ये अल्लाह कह रहा है, ये तो अबू तालिब ने कहा था। ये अल्लाह कह रहा है, ये तो अबू तालिब ने कहा था। तो 2 ही बातें हैं, तीसरी कोई नहीं है। या तो अबू तालिब अल्लाह के इरादे को पढ़ रहे थे, या जो अबू तालिब का इरादा था अल्लाह उसे लौहे महफूज की तहरीर बना रहा था। देखिए
تمہیدی منزل سے گزر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تجربہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس تجربے کو کر کے دیکھ لیجئے۔ ایک تجربے کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، دونوں چیزیں رکھیے، ایک طرف دیوان رکھیے، ایک طرف قرآن کو رکھیے، پورا قرآن پڑھ ڈالیے، پورا دیوان پڑھ ڈالیے، حیرانیاں مسلسل بڑھتی رہیں گی۔ اب جس منزل سے میں آپ کو گزارنا چاہتا ہوں وہ بہت نازک موڑ ہے۔ نازک موڑ یہ ہے کہ ابھی دیکھیے دعوت ہے، ابھی اسلام نہیں آیا باقاعدہ طور پہ، ابھی دعوت ہے، پہلے دعوت ہے پھر اسلام ہے۔ دیکھیے دین پہ بلانے کو دعوت کہتے ہیں، دین پہ بلانے کو دعوت کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو نبی نے مدینے میں 7 ہجری تک کسی کو دعوت اسلام نہیں دی، نبی نے اسلام کا کوئی کام انجام نہیں دیا ظاہری طور پر۔ دیکھیے میں کہتا ہوں اکثر کہ لفظ جو ہیں لفظوں کی ذمہ داری میری ہے، جو سن رہا ہے اس کی سماعت کی ذمہ داری میری نہیں ہے، لفظوں کی ذمہ داری میری ہے، سماعت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر سماعت معتبر ہوتی تو آج علی کو مولا مان لیا ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، سال گزشتہ کی اگر عشرے کی تقریریں ذہن میں ہوں آپ کی، یا سی ڈی دیکھی ہو آپ نے، ہمارے آصف بھائی یہ محفوظ کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، کہ پیغام بہت دور تک جاتا ہے۔ تو سماعتیں اگر معتبر ہوتی تو علی کو مولا مان لیا ہوتا، تو سماعت معتبر نہیں ہے، جو لفظ کہہ رہا ہوں وہ تو اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ تو نبی نے ظاہری طور پر دعوت اسلام کا کوئی کام نہیں کیا مدینے میں۔ 7 ہجری کے بعد نبی نے خطوط لکھے، بڑے بڑے بادشاہوں، رئیسوں، زعماء کو نبی نے خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ 7 ہجری کے بعد مدینے میں نبی نے خطوط لکھے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ لاہور سے ایک رسالہ نکلتا تھا نقوش، اور اسے محمد طفیل چھاپتے تھے، 11 جلدیں ہیں اس نقوش کی۔ 11ویں جلد جو نقوش کا ہے، 11ویں جلد، اس میں انہوں نے نمبر نکالا نقوش کا رسول نمبر، اس میں انہوں نے پیغمبر کے خطوط کو جمع کیا، کم و بیش 800 یا 1000 صفحات کا وہ ایک رسالہ ہے، اور 11 جلدوں پہ انہوں نے وہ رسالہ نکالا ہے۔ اس کا رسول نمبر، اس میں انہوں نے رسول کے خطوط کو جمع کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر محمد طفیل اور ڈاکٹر حمید اللہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، جو خطوط نقوش میں رہ گئے تھے انہوں نے اور جمع کیے پیغمبر کے خطوط کو۔ تو جب جمع کیے انہوں نے تو تعداد کم سے کم 110 خطوط کی ہو گئی پیغمبر کی، کہ پیغمبر نے 110 خطوط بادشاہوں، رئیسوں، زعماء، شرفاء کو پیغمبر نے لکھے ہیں اور انہیں دعوت اسلام دی ہے۔ میں صرف امت سے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اتنا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کسی کو خط لکھوں گا تو کس سے ملے گا؟ اور اتنا خاموش کر دینے والا سوال تو نہیں۔ میں اگر خان صاحب کو خط لکھوں، ساجد خان صاحب کو، تو میرا خط ساجد خان صاحب کے پاس سے ملے گا یا میرے پاس سے ملے گا؟ ظاہر ہے جہاں بھیجا جائے گا وہاں سے ملے گا نا۔ تو نبی نے خطوط لکھے، کسرا کے بادشاہ کو نبی نے خط لکھا تو اس نے پارا پارا کر دیا نبی کے خط کو۔ روم عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا، نبی نے اس کو بھی تحریر بھیجی۔ روم عیسائیوں کے بادشاہ نے نبی کی تحریر کو خزانے میں محفوظ کر دیا۔ پلٹ کر خبر آئی نبی کے پاس کہ کسرا کے بادشاہ نے آپ کے خط کے پرزے پرزے کر دیے، تو نبی نے پلٹ کر جواب دیا کہ اس نے میری تحریر کو پارا پارا کیا ہے، اللہ اس کی حکومت کو پارا پارا کر دے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور کسرا کی جب یہ خبر آئی تو ادھر سے روم کے بادشاہ کی خبر آئی کہ اس نے
تحریر کو خزانے میں رکھ دیا ہے۔ تو جب نبی کو پتا چلا تو نبی نے کہا اللہ جب تک میری تحریر اس کے خزانے میں ہے اللہ اس کی حکومت کو سلامت رکھے۔ بھئی عجیب بات یہ ہے، مجھے نہیں معلوم بادشاہ تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے، یہودی تھے، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، اسلام لائے نہیں لائے، مسلمان ہوئے نہیں ہوئے، لیکن ہاں انہوں نے نبی کے خط کا احترام کیا، اور جب تاریخ نے طلب کیا تو نبی کی تحریر کو پیش کر دیا۔ اب یہ ڈھونڈنے والوں کی اور بچانے والوں کو داد دیجئے، کلیسیاؤں سے نکلے، عیسائیوں کے پاس سے نکلے، گرجاؤں سے نکلے، میوزیم سے نکلے، جنہوں نے نبی کی تحریر کو بچایا۔ نبی نے کہا اس نے میری تحریر کو پارا پارا کیا، اللہ اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جس نے میری تحریر کو بچایا، جب تک میری تحریر رہے پروردگار اس کی حکومت باقی رہے۔ اما تحریر تھی نبی کے، تم بھی بچا کے رکھ لیتے تو مملکت بچ جاتی۔ کچھ کہہ رہا ہوں نبی کی تحریر اب جو پہنچ گئے وہ تو پہنچ گئے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو اتنا تو پتہ چلا نا کہ نبی کی تحریر اگر بچاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ کچھ کہہ رہا ہوں نبی کی تحریر بچاؤ گے تو بچ جاؤ گے، تم بھی رکھ لیتے سنبھال کے مملکت بچ جاتی۔ تو نبی نے تحریریں لکھی زعما اور اوسا کو، شرفا کو، جب تاریخ نے مانگا انہوں نے دکھا دیا۔ یہی وہ راز ہے، کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، حکیم الامت علامہ اقبال نے مولانا شبلی نعمانی کو خط لکھا تھا۔ خطوط نگاری بھی عجیب چیپٹر ہے، عجیب سبجیکٹ ہے۔ تو حکیم الامت علامہ اقبال نے خط لکھا تھا کہ یہ 14 نکات اسلام کے تصور امامت پر لکھ کر بھیج رہا ہوں۔ ان 14 سوالوں کے جواب مولانا شبلی نعمانی سے علامہ اقبال نے مانگے تھے کہ سرکار ان کا جواب دے دیجئے۔ ادھر سے سوال کا خط گیا، ادھر سے جواب کا خط آیا، مجھے نہیں معلوم آیا نہیں آیا۔ سوال والا خط مل گیا ہے، جواب والا ابھی تک نہیں ملا۔ سوال والا تو مل گیا ہے، جواب والا نہیں ملا۔ تو اسلام کے تصور امامت پر 14 نکات سوالیہ صورت میں مولانا شبلی نعمانی کے پاس گئے تھے۔ اب اس منزل پہ لے آیا ہوں آپ کو، دیکھیے نبی کی تحریر تھی۔ جس بادشاہ نے، جس رئیس نے نبی کی تحریر کو بچایا، نبی نے کہا اللہ اس کی حکومت کو زندہ رکھے، اللہ اس کی حکومت کو باقی رکھے۔ زیادہ زمانے پہلے کی بات نہیں ہے، ایک شخص آیا نبی کی تحریر لے کر مسجد میں، اس نے کہا یہ نبی کی تحریر ہے، نبی نے کہا تھا کہ میں تمہیں 80 ناکے سرخ آنکھوں کے دوں گا، جو زبرجد اور حریر اور دیبا کے تھان جس کے اوپر لدے ہوں گے۔ وہ نبی کی تحریر لے کر مسجد میں آ گیا۔ اب جو دیکھا حکومت نے کھول کے نبی کی تحریر کو، تو عجیب فقرے کہے کہ ہم کہاں سے تمہیں دیں 80 ناکے، نبی نے چھوڑا کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، نبی نے چھوڑا کیا ہے جو ہم تمہیں دیں؟ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم تمہیں دیں؟ وہ تحریر لے کر پہنچ گیا۔ جب حکومت سے انکار ملا تو سلمان مسجد میں بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے چلو چلو یہاں سے چلو، یہاں کچھ نہیں ملنے والا، وہاں چلو جہاں ملے گا۔ کہاں چلے؟ چلو علی کے دروازے پہ چلو، چلو چلو علی کے دروازے پر چلو۔ سلمان لے کر اسے علی کے دروازے پر آئے، دستک دی، پسے در سے آواز آئی سلمان ابو سمسام کو لے کر اندر آ جاؤ۔ سلمان ابو سمسام کو لے کر اندر داخل ہوئے تو ایک مرتبہ سمسام نے کہا کہ اے سلمان یہ کون ہے جو دروازے کے پیچھے سے میرا نام جانتا ہے؟ بھئی سلمان تو سلمان ہے نا، میں سلمان تھوڑی ہوں، میں ہوتا تو ابو سمسام کو جواب دیتا اے ابو سمسام یہ دروازے کے پیچھے سے تیرا نام ہی نہیں جانتا، سب کے باپوں کا نام بھی جانتا ہے۔
समसाम को लेकर आए। सलमान ने कहा ये नबी का वसी है, ये मुस्तफ़ा का वारिस है, अली के नज़दीक आए। अली ने कहा लाओ मेरे भाई की तहरीर दो, लाओ लाओ हमारे भाई की तहरीर दो। तहरीर ली, पेशानी से लगाई, आँखों से लगाई, तहरीर को चूमा और चूमने के बाद कहने लगे कि सलमान मदीने में ऐलान करवा दो कि कल सुबह अली नबी का वादा पूरा करेंगे। कल सुबह अली नबी का वादा पूरा करेंगे। कोहे ओहद की पहाड़ी के दामन में अली नबी का वादा पूरा करेंगे। तवज्जो चाहता हूँ, एक मंजिल तक लाना है आपको। वो नबी की तहरीर थी, वादा नबी का था। जब वो नबी की खिदमत में आया था तो पैगंबर ने कहा था अगर तूने अपने कबीले को दावत इस्लाम दी और मुसलमान कर दिया तो मैं तुझे 80 नाके सुर्ख आँखों के जिस पे ज़बरद हरीर और दीबा के थान लदे होंगे वो मैं तुझे दूंगा। जब गया था तो नबी हयात थे, जब आया तो नबी पर्दा कर चुके थे, नबी की तहरीर मौजूद थी। अली ने कहा हम वादा पूरा करेंगे कोहे ओहद के दामन में। अब यह ऐलान आम हो गया, एतराफ़ से अकनाफ से उम्मत टूटना शुरू हुई। सब इंतज़ार कर रहे हैं अली का। बहुत कम मौके हैं तारीख़ में जो इस अंदाज में अली घर से निकले हैं। सर पर रसूल का अमामा है, दोष पर अबा रसूल की है, बंदे कमर रसूल का बांधा हुआ है, तलवार रसूल की हुमायल किए हुए हैं, हाथ में असर रसूल का लेकर अली नमूदार हुए। सुबह सुबह का वक्त है। अब जुमला कह दूं अगर पहुंच जाए तो लुत्फ लीजिएगा कि अजीब बात यह है कि अली के सारे काम सुबह सुबह होते थे। अली का शाम से क्या रिश्ता? आए हाय हाय हाय। अली के सारे काम सुबह सुबह होते थे, अली का शाम से क्या रिश्ता? सुबह फैल रही है, अली घर से निकले, सर पर अमामाए रिसालत, दोष पर अबाए रिसालत, कमर पर बंदे कमरे रिसालत, हाथों में असाए रिसालत। अली इस शान से, रिसालत की शान से घर से बाहर निकले। भाई इस्लाम का हुक्म है 1 घंटे की तकरीर में क्या क्या बयान करूं। इस्लाम ने कहा है सारे काम सुबह सुबह कर लिया करो, इसलिए कि सुबह के कामों में बरकत होती है। अली के सारे काम सुबह होते थे, शाम से अली का क्या रिश्ता? शाम के कामों में कोई बरकत नहीं होती। तो अब आयत पढ़ने का हक है, सांस लेती हुई सुबह की कसम। अरे समझे इसे, सांस लेती हुई सुबह की कसम। अली के सारे काम सुबह सुबह होते थे। कुरान ने कसम खाई उस नफ्स की जो सुबह सुबह सांस ले रहा है। अली निकले शान से। मदीने के लोगों की नजरें अली पे जमी हुई हैं। अली आते हैं, अली आते हैं, अली आते हैं। अरे भाई पहले का इंतजार किया है, आखिरी का भी कर लो। पहले का किया है तो आखिरी का भी कर लो। ये राज है। देखिए सुबह सुबह के कामों में बरकत बहुत है, शाम के कामों में कोई बरकत नहीं है। इसीलिए जिसे रोक रखा है वो शाम को नहीं सुबह को आएगा, वो सुबह को आएगा। अब अली चले हैं। जैसे ही कोहे ओहद के करीब पहुंचे तो एक मर्तबा आवाज़ दी, हसन, लाडले हसन हमारे नज़दीक आओ। हसन आए। कहा बाबा क्या बात है? कर लो नाना का आसा, कर लो नाना का आसा लो और वादा पूरा करो, वादा पूरा करो। आपने देखा इसमें बारीक सी बात है, लिबास रिसालत खुद पहन कर आए। थक गए हैं? लिबास रिसालत खुद पहन कर आए हैं, वादा हसन से पूरा करवा रहे हैं। 2 बातें अली ने समझाई हैं। एक तो ये कि लिबास रिसालत के वारिस हम हैं। दूसरी बात समझाई, मौजज़ा दिखाने में लिबास के मोहताज नहीं है।
کچھ کہہ رہا معجزہ دکھانے میں لباس کے محتاج نہیں ہے. امام حسن نے عصائے نانا کو لیا, کوہ احد کے دامن میں مارا, جیسے کوہ احد کے دامن میں مارا پہاڑ شگافتہ ہوا, ناکا برآمد ہوا, سرخ آنکھوں کا, زبرت اور حریر اور ٹیبا کے تھان لگے ہوئے ہیں, آگے مہار ہے. حسن نے مہار کو پکڑا, ابو سمسام کے ہاتھوں میں دیا, کہا ابو سمسام اسے کھینچو. ابو سمسام نے کھینچنا شروع کیا, ناکے کے پیچھے ناکا, ناکے کے پیچھے ناکا, ناکے کے پیچھے ناکا, ناکے کے پیچھے ناکا. ابو سمسام ناکے کے پیچھے ناکا, ناکے کے پیچھے ناکا, 80 ناکے, سرخ آنکھوں والے, زبرد و حریر و دیبا کے تھان لدے ہوئے, 80 ناکے نکلے. تو پلٹ کر مفسر نے کہا ابھی شیعوں کا تو یہی مسئلہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اگر سب مل کر پڑھ لے تو بآواز بلند صلوات. دیکھا شیعوں کا تو یہی مسئلہ ہے, پہاڑی میں سے ناکا نکل آیا. ارے پہاڑ میں سے ناکا نکل آیا, شیعوں کا یہی مسئلہ ہے. ارے بھائی قرآن میں نکل آئے تو میں کیا کروں؟ اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گا, پوری گہرائی میں آپ کو اترنا پڑے گا میرے ساتھ. کہ دیکھا شیعوں کا یہی مسئلہ ہے, پہاڑی میں سے ناکا نکل آیا. ارے بھائی قرآن میں نکل آئے تو میں کیا کروں؟ قرآن کی کیا آیتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ولا يخاف عقباها. یہ سورہ مبارکہ شمس کی آیتیں ہیں جس میں اللہ مسلسل قسمیں کھا رہا ہے. تو ناکا نکلا تھا سالے کے لیے. امت نے کہا تھا تمہاری حقانیت پر کوئی دلیل ہے, تو اللہ نے پہاڑی کو شگافتہ کیا, ناکا نکل آیا. ارے بھائی عجیب امت ہے, سالے کے لیے نکل آئے تو مانتے ہو, مصطفیٰ کے نواسے کے لیے ناکا نکل آئے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. عجیب منزلیں ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ وناقۃ اللہ وسقیاها, اللہ کا ناکا. قبلہ مانگا نبی نے تھا, پروردگار یہ امت آیت مانگ رہی ہے, اللہ نے ناکا نکال دیا, پہاڑی شگافتہ ہوئی, ناکا آ گیا. آپ کو پتا ہے مفسرین نے جب تفسیر کی ہے تو ناکے کی کیا کی ہے جو سالے کے لیے نکلا تھا؟ جب اس کی پیٹھ کو چوڑائی میں ناپا گیا تو کم سے کم مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 یا 3.5 یا 4 میل کی صرف پیٹھ تھی ناکے کی. ارے 3 میل کی پیٹھ کا ناکا اگر سالے کے لیے نکل آئے تو امت مان رہی ہے, 80 ناکے حسن کے لیے نکل آئے تو امت نہیں مان رہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سالے کے لیے نکلا تھا تو ناکہ سالے کہتا نا. نعوذ باللہ, اللہ کوئی ناکے پر بیٹھتا ہے پھر اسے ناقۃ اللہ کہا ہے. جملہ ضائع نہ کرنا ورنہ مجھے بہت افسوس ہوگا. ناقۃ اللہ, اللہ نے سالے کے لیے جو ناکا نکلا تھا اس کا نام ناقۃ اللہ رکھا, اللہ کا ناکا. تو اللہ ناکے پر نہیں بیٹھتا, اللہ ناکے پر سواری نہیں کرتا, اللہ اونٹ کی سواری نہیں کرتا, لیکن نکلا سالے کے لیے تھا. اللہ نے کہا ناقۃ اللہ. اب سمجھ میں آیا عید الفطر میں یہ سورہ کیوں پڑھتے ہو, ناکے والے سورے کا عید الفطر کے دن کیا کام ہے؟ اس لیے کہ نبی نواسوں کے لیے ناکا بنا تھا.
नबी नवासों के लिए नाका बना। अल्लाह नबी नवासों के लिए ईद के दिन नाका बना था, तो कुरान में नाका निकल आया तो अल्लाह ने कहा नाकतुल्लाह। भाई नाका साले कहता ना, साले के लिए निकला था, उम्मत को निशानी चाहिए थी, तो नाका साले कहता का नाकतुल्लाह खिताब है उसका, नाकतुल्लाह। तो कुरान में निकल आए तो क्या करें? 80 नाके। इमाम हसन ने एक फ़िक्रा कहा, ए अबू समसाम, अगर मेरे नाना ने 80 का अदद मुकर्रर न किया होता, हाय 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 हाय, अगर मेरे नाना ने तहरीर में 80 का अदद मुकर्रर ना किया होता तो सुबह क़यामत तक महार खींचता जाता, ना के निकलते चले जाते। तो मेरे नाना ने 80 का अदद मेरे नाना ने मुकर्रर किया। पलट रहा हूं कि अल्लाह मुसलसल कसमें खा रहा है, यहां से तकरीर मोड़ रही है, फिर आऊंगा। अल्लाह मुसलसल कसमें खा रहा है, वशम्स वज़ुहाहा, सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, वल कमर इज़ा तलाहा, उस कमर की कसम जो बिला फासला सूरज के साथ तुलू होता है, वल्लैल इज़ा यग़शाहा, रात के छा जाने की कसम। और अजीब बात है, वस्समाए वमा बनाहा, और बनाने वाले आसमान की कसम। अरे क्या जाने बनाने वाला कौन है? अब अगर 7 हैं तो आज सिर्फ 2-3 कस्में आपको सुना दूं, घबरा तो नहीं गए? बनाने वाले की कसम, कौन है बनाने वाला हमें क्या मालूम? वस्समाए ज़ातिर रज, पलटने वाले आसमान की कसम। अरे अजीब कसम है, पलटने वाले आसमान की कसम। कब पलटेगा, कहाँ पलटेगा, कैसे पलटेगा? हाय हाय, मैंने कहा अगर थक गए हैं तो छोड़ दूं, कसमों में राज है, रुमू समझा रहा हूं कि अल्लाह कसमें क्यों खा रहा है। वस्समाए ज़ातिर रज, पलटने वाले आसमान की कसम। आप क्या समझे, ये आसमान अल्लाह इसकी कसम खा रहा है? मासूम से पूछा गया आसमान क्या है, तो मौला ने कहा हद्दे नजर को आसमान कहते हैं, हद्दे नजर को आसमान कहते हैं। देखिए आसमान और है, समा और है। अब मुझे आप मजबूर कर रहे हो, मैं बताऊं आपको, कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मिंबर पे बैठा हूँ, ना तसामों से काम ले रहा हूँ, ना मुबालगा राइली। मैं, आप कहोगे ना मैं 3 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, और आप कहेंगे तो मैं 3 मिनट में भी ख़त्म कर दूँगा। लेकिन ये मंजिलें बहुत गहरी हैं। ये सही है कि आप गहरे होकर समात कर रहे हैं, लेकिन बोलते रहिए। सर हिलाने वाली दात मैं कह चुका हूँ पिछले साल भी, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो 1 किलो का सर हिलाने में मुश्किल होती है, 1 पाँव की ज़बान हिला लिया करें। वस्समाए ज़ातिर रज, पलटने वाले आसमान की कसम। तुम क्या समझे हो आसमान क्या है? जब पहले साइंस निकलने लगे नहीं ये तर्जुमा नहीं है, गर्दिश करने वाले आसमान की कसम। पहले जब साइंस थी तो उसने कहा गर्दिश करता है आसमान, तो साइंस तरक्की कर गई, साइंस तरक्की कर गई। अब कहाँ गर्दिश करता है? अब गर्दिश नहीं करता आसमान। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कहा पलटने वाले आसमान की कसम। तो आसमान और है, समा और है। देखिए समा जो है, सीन मीम अलिफ हमजा, समा, इसका मायने मंजर। उर्दू में मंजर कशी जिसे कहते हैं उसे समा कहते हैं। तो आसमान और है, समा और है, फलक और है। फलक हदीस के साथ याद दिलाऊं, फलक यदूर, तो
فلک اور ہے، سما اور ہے، آسمان اور ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ والسماء ذات الرجع، پلٹنے والے آسمان کی قسم۔ چلو اچھا اسے چھوڑ دو، آئے بروج تک آتے آتے تو قیامت ہو گئی۔ وذات البروج، بروج والے آسمان کی قسم۔ والسماء ذات البروج، بروج والے آسمان کی قسم۔ اب کیا کیا جائے کہ بروج پر سائنس بھی متفق، علم فلکیات بھی متفق، علم نجوم بھی متفق، دین بھی متفق، شریعت بھی متفق کہ بروج نہ 13 ہوتے ہیں نہ 11 ہوتے ہیں، 12 ہی برج ہوتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، برجوں والے آسمان کی قسم۔ عجیب منزلیں ہیں، ساتھ دیجئے گا، اگر بات ادھر ادھر ہو گئی تو مجھے دکھ ہوگا۔ والسماء ذات البروج، نبی سے پوچھا گیا یہ سما کیا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا سما میں ہوں۔ کہ بروج کیا ہے؟ کہ بروج 12 امام ہیں۔ انا السماء والبروج ائمہ، اولہم علی وآخرہم مہدی، آسمان میں ہوں، بروج ائمہ ہیں، پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے۔ تو جملہ کہنے کا حق ہے۔ اب سورہ شمس کی آیت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ والسماء وما بناہا، بنانے والے سجانے والے آسمان کی قسم۔ تو آسمان تو مصطفیٰ ہے، 12 برجوں کو سجانے والا تو ابو طالب ہے نا۔ 12 برجوں والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ بھئی آسمان کی زینت ہے برجوں سے۔ والسماء وما بناہا، آسمان کے سجانے والے کی قسم۔ سجانے والا کون ہے؟ اگر آسمان مصطفیٰ ہیں تو 12 برج تو ابو طالب نے سجائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ابو طالب نہ ہوتے تو 12 برج نہ ہوتے، اگر ابو طالب نہ ہوتے تو 12 برج نہ ہوتے۔ وہ تحریر کہاں سے تقریر مڑی تھی؟ وہ تحریر لے کر آیا تھا نبی کی، تو 110 پیغمبر نے خطوط لکھے، لیکن کیا کروں میں بھی مجبور ہوں، ایسے نہیں چھوڑوں گا منبر۔ لکھا گیا ہے، لفظ ہے مگر، 12 خطوط پیغمبر نے لکھوائے مگر۔ اب یہ مگر کا کیا کیا جائے؟ کہنے لگے لکھے تو لکھوائے تو نبی نے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ سارے علی سے لکھوائے ہیں، سارے علی سے لکھوائے ہیں۔ بھئی مگر لگا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ اب اگر مصطفیٰ نے خطوط لکھوائے 110 تعداد مان لیجئے، ورنہ 80-90 سے زیادہ نہیں ہے، اگر 110 بھی مان لیے جائیں تو لکھوائے علی سے ہیں، تو اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ سے لڑو کہ علی سے کیوں لکھوائے؟ لکھوائے مصطفیٰ نے، بھیجے گئے خطوط، وہ تحریر لے کر آیا تھا پیغمبر کی، علی نے وعدہ پورا کر دیا۔ عجیب بات کرنے لگا ہوں، شاید تقریر کی آخری منزلیں ہوں اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ دیکھیے مجھے شناختی کارڈ بنوانا تھا، تو اس زمانے میں پرویز مشرف کا جو دور تھا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اب تو بہرحال کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ تو مجھے شناختی کارڈ بنوانا تھا، میں چلا گیا شناختی کارڈ آفس کے، نادر آفس۔ تو میں نے کہا بھائی شناختی کارڈ بنوانا ہے۔ کہنے لگے آپ یہاں ڈاکومنٹ یہ پرچہ دیا مجھے، فارم، کہنے لگے اسے فل کر دیجئے، اور وہ فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپنا ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ کروا دیجئے۔ خیر فیڈ کروا دیا، وہاں پہنچے۔ اس نے کہا سرکار اس کے اوپر سائن نہیں کیا آپ نے۔ میں نے کہا بھائی جاہل آدمی ہوں، مجھے سائن نہیں آتے۔ اس نے کہا اچھا اگر سائن نہیں آتے تو آپ ایسا کیجئے، اس کے اوپر انگوٹھا رکھ دیجئے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر انگوٹھا رکھ دیجئے۔ میں نے کہا بھائی اس سے کیا ہوا؟ کہنے لگے اسکین ہو کے کمپیوٹر پہ آ جائے گا اور سائن کی جگہ آپ کا انگوٹھا آ جائے گا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ کہنے لگے وہ کیا؟
میں نے کہا بھائی جاہلوں کے لیے انگوٹھا ہے، پڑھے لکھوں کے لیے سائن ہے؟ کہنے لگا ہاں یہی ہے۔ خدا کی قسم میں نے آ کر نبی کے خطوط کو پلٹ پلٹ کر دیکھا، کسی پہ انگوٹھا نہیں تھا، سب پہ دستخط تھے، سب پہ دستخط۔ سب پہ دستخط لکھے ہوئے تھے۔ دیکھیے یہ خطوط نگاری جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ یہاں بات آج رک رہی ہے اور کل سے یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ تو بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے رئیسوں کو، بڑے بڑے شرفاء کو سرکار نے 7 ہجری کے بعد مدینے میں باقاعدہ طور پر تبلیغ کا اعلان عام کیا تحریری صورت میں، اور جن منزلوں میں، کل سے یہاں سے جملہ دے رہا ہوں، کل سے یہیں سے آغاز ہو جائے گا، اور چونکہ مکہ کی زمین میں نبی کسی کو تحریر لکھ نہیں سکتے تھے۔ اب اسے آپ کیسے سمجھیں گے؟ تاریخ سے جو آشنا ہیں وہ اس جملے کی لذت کو لیں گے، جنہوں نے تھوڑی بہت تاریخ پڑھی ہے۔ چونکہ مکے میں نبی کسی کو تحریر لکھ نہیں سکتے تھے تو نبی نے تحریر نہیں لکھی، لیکن جس زمانے میں مکہ کی آب و ہوا میں نبی کسی کو تحریر نہیں لکھ سکتے تھے، اس زمانے میں بھی حبش کے مالک کو ابو طالب نے خط لکھ کر مصطفیٰ کی پیروی کی دعوت دی ہے۔ کل یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ خطوط نگاری ایک الگ چیپٹر ہے، اسے کبھی زندگی نے موقع دیا تو موضوع ہم مشرے کا، کبھی مولا نے موقع دیا تو خطوط نگاری پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کیسے کیسے راز خطوط نگاری میں پوشیدہ ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد نے اپنی پھوپھی جو گوالیار کی مالکہ تھیں، اور آج بھی گوالیار کے میوزیم میں وہ خط سید سجاد کا محفوظ ہے کہ جو آپ نے بعد کربلا اپنی پھوپھی کو لکھا تھا۔ میں اس لیے خطوط نگاری پہ آپ کو لے کر آیا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی روایت کسی غیر مسلم سے نہیں لی گئی، اس لیے کہ معصوم موجود ہے، ہمارے پاس معصوم موجود ہے، اور جب معصوم موجود ہو تو ہم کسی اور کی دہلیز پر جا کر نہیں لیتے۔ واقعہ کربلا ہمیں معصوم ہستیوں سے ملا ہے، لہٰذا اگر کہیں کہیں کسی منزل پر خطوط یا کسی غیر مسلم، جیسے حمید ابن مسلم کا نام آتا ہے اکثر تواریخ کے اندر اور روایات اور مقتل کے اندر، تو صرف ہم روایت وہاں تک لیتے ہیں جہاں تک ائمہ کی تائید ہوتی ہے۔ یہی وہ راز ہے۔ بات خطوط کی چل رہی ہے نا، ایک خط سناؤں آپ کو۔ آج 4 محرم ہے، 3 محرم تھی، یزیدی فوج اضافے پہ اضافہ ہو رہا تھا، تو ایک مرتبہ زینب کا دل گھبرایا۔ زینب کا دل گھبرایا، ایک مرتبہ آواز دی، اماں فضہ ذرا ماں جائے حسین کو بلا کے لاؤ۔ فضہ گئیں، حسین کو صدا دی، حسین آئے، بہن کے قریب آئے۔ بہن نے بھائی سے عجیب بات کہہ دی کہ بھیا یزیدی فوج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس عالم غربت میں تیرا کوئی نہیں؟ دیکھیے ہر سال آپ کو یہ پیغام دے کے جاتا ہوں، حالات بڑے پرآشوب ہیں، زمانہ بڑا پرآشوب ہے، اپنی دوستیوں کو بڑھائیے، اپنی محبتوں کو بڑھائیے۔ ہر سال یہی پیغام دیتا ہوں، آج پھر دے رہا ہوں، اپنی دوستیوں کو بڑھائیے، اپنی محبتوں کو بڑھائیے، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ ہر انسان اچھا ہے، ہر انسان اچھا ہے۔ مولا علی کے عجیب جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اچھے کی تلاش کرنے نکلو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے، خود اچھے بن جاؤ تاکہ دوسرے کی تلاش پوری ہو جائے۔ تو ہر انسان اچھا ہے، ہر انسان لائق محبت ہے، ہر ایک سے محبت کیجیے، محبتیں بڑھائیے، دوستیاں بڑھائیے۔ تو ایسے بہن نے جب یہ فقرے کہے بھیا اس عالم میں غربت میں تیرا کوئی نہیں ہے، حسین نے کہا بہن ایسا نہ کہے، اس عالم میں غربت میں بھی ہمارا کوئی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی عباس ذرا کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ عباس کاغذ اور قلم لے کر آئے، حسین نے خط لکھنا شروع کیا، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مذاہب
آپ کو پتہ ہے کون ہے حبیب؟ حسین کے بچپن کا دوست۔ حبیب کی محبت کا عالم یہ ہے کہ مدینے میں حسین جہاں جہاں قدم رکھتے تھے، حبیب حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال لیا گا۔ ایسے میں حسین نے جب نرغۂ عادہ میں گھر گئے تو حسین نے خط لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ یہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ ہاں تیرا بچپن کا دوست نرغۂ عادہ میں گھر چکا ہے۔ ہاں حبیب بچپن کا دوست نرغۂ عادہ میں گھر چکا ہے۔ یہ تحریر جب حسین مکمل کر چکے تو ایک مرتبہ آواز دی، عباس اور زینب ذرا ہمارے پاس سے دور ہو جاؤ۔ زینب اور عباس دور ہوئے تو حسین نے ایک نوٹ نیچے لکھا، حبیب آنے میں جلدی کرنا، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹی۔ حبیب آنے میں جلدی کرنا، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ حسین نے نوٹ لکھ کر خط کو، تحریر کو حسین نے لپیٹا، قاصد کے حوالے کیا۔ مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے، ہر طرف ناکہ بندی ہے، قاصد کیسے کوفے خط لے کے پہنچا ہے۔ مقتل کی دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہتی ہے کہ قاصد اس وقت پہنچا جب حبیب بازار میں خضاب خرید رہے تھے، ایک روایت مقتل نے یہ پیش کی کہ حبیب دسترخوان پہ زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ تو عرب کا ایک دستور تھا، جب نوالا گلوگیر ہو جاتا تھا، جب نوالا گلے میں پھنس جاتا تھا تو یہ اعلان ہوتا تھا کہ شاید کوئی آنے والا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اب اللہ جانے قاصد کیسے پہنچا ہے حبیب تک۔ ہاں حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، نوالا گلوگیر ہوا تو ایک مرتبہ زوجہ سے کہنے لگے کہ کوئی آنے والا ہے۔ ابھی حبیب نے یہ جملے کہے تھے، دروازے پہ دق الباب ہوا، حبیب نے دسترخوان کو چھوڑا، ہاں دروازے کے قریب آئے، پوچھا کون ہے؟ پس در سے آواز آئی، انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ یہ جملہ حبیب کا سننا تھا، تڑپ کے دروازے کو کھول دیا، سر تک قدم قاصد کو دیکھا۔ ایک مرتبہ قاصد نے خط حسین کو حبیب کے سامنے رکھا، حبیب نے خط کو لیا، پیشانی سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا، خط کو کھولا، تحریر کو پڑھا۔ ہاں زوجہ کا امتحان لینے کے لیے حبیب خاموشی سے آ کے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا، حبیب کیا لکھا ہے؟ حبیب کہتے ہیں ہاں نرغۂ عادہ میں گھر چکے ہیں۔ تو حبیب کیا ارادہ ہے؟ جو پسے پردہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، ایسی گودیاں تیار کرو کہ حبیب جیسے بچے حسین کی نصرت کے لیے پیدا ہوں۔ ہاں حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا دو شہزادوں کی جنگ ہے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ہاں زوجہ حبیب نے سر سے چادر کو اتارا، حبیب کے سر پہ ڈال دی، کہا حبیب تو چادر اوڑھ کر لیٹ جا یہاں، میں حسین کی نصرت کے لیے۔ ارے زہرا کا لال نصرت کے لیے بلائے اور تو مدد کے لیے نہ جائے۔ حبیب نے کہا اللہ اللہ، یہ وقت آ گیا میرے غریب دوست پر، ابھی یہ وقت نہیں آیا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ حبیب تیار ہوئے، غلام کو بلایا کہ فلاں مقام پر پہنچ جا، جب میرا انتظار کرنا۔ ہاں حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی تو غلام گھوڑے کے کان میں یہ کہنے لگا، اگر تیرا آقا دیر سے آیا نہ پہنچ سکا تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے پشت پر ہاتھ مارا، ہاتھ مار کر کہا ابھی میرے غریب دوست پر یہ وقت نہیں آیا کہ غلام مدد کے لیے جائے۔ حبیب نے گھوڑے کو دوڑایا، بس 2 منزلوں کی رحمتیں، تقریر ختم ہو گئی۔ ہاں حبیب نے گھوڑے کو دوڑایا، حسین یہاں ٹہل رہے ہیں، زمین کربلا پر حسین ٹہل رہے ہیں، حبیب کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ ایسے میں حسین نے دیکھا
ایک طرف سے گھوڑے کی گرد نمودار ہوئی، بس حسین نے دیکھا حبیب کا گھوڑا ہے، ایک مرتبہ آواز دی، عباس، علی اکبر، قاسم، اونو محمد، ارے جاؤ جا کے حبیب کا استقبال کرو، بچپن کا دوست آیا ہے، میرا دوست مجھ سے ملنے آیا ہے۔ یہاں پاس قاسم، علی اکبر، اونو محمد دوڑے، ہاں حبیب کا انتظار کرنے کے لیے یا استقبال کے لیے جو دوڑے تو ایک مرتبہ حبیب نے خود کو گھوڑے سے گرایا۔ ارے غلام کی یہ اوقات، آقا زادے استقبال کرے۔ جملہ سنو گے، ایک مرتبہ تلاطم ہوا فوج اشقیاء میں، ایسا محسوس ہوا جیسے فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ زینب کا دل گھبرایا، آواز دی، اما فضا ذرا دیکھ تو صحیح کیا یزیدی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ فضا در خیمہ پر آئی، اب جو پردہ ہٹا فضا نے دیکھا حبیب آئے ہیں حسین سے ملنے۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا، اے علی کی بیٹی، بچپن کا دوست آیا ہے حبیب، حبیب کا نام آنا تھا۔ علی کی بیٹی نے فضا سے کہا، فضا ذرا حبیب سے کہہ دو تمہیں علی کی بیٹی سلام۔ تمہیں علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ یہاں فضا کو سلام دینا تھا، حبیب نے سر اور رخساروں کو پیٹنا شروع کیا۔ ہائے ہائے، آقا زادیوں پہ یہ وقت آ گیا، غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں، بس حبیب بچپن کے دوست سے ملنے آئے۔ حسین نے کہا، حبیب ہم کیا مہمان نوازی کریں؟ اس عالم غربت میں حسین تیری کیا مہمان نوازی کرے؟ ارے میرا بچپن کا دوست آیا ہے۔ ہاں حسین کیا کر سکتا ہے؟ حسین سے حبیب نے کہا، مولا اپنا دوست سمجھتے ہو، اس سے بڑا اور کیا، اس سے بڑا غلام کے لیے اور کیا شرف ہوگا۔ ہاں یہ وہی حبیب ہے۔ روز عاشور حسین سے اجازت لی، کمر میں خم ہے یا علی کہہ کر کمر کو سیدھا کیا۔ حسین کی نصرت میں حبیب لڑے، کب تک لڑتا؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا، ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے، آواز دی، حسین حبیب کا آخری سلام ہو۔ ارے بچپن کا دوست کے جنازے پر پہنچا، حبیب کے سر کو حسین نے اٹھایا، زانوؤں پہ رکھا، حبیب نے سر کو نیچے کر لیا، حسین نے پھر اٹھایا، اپنے زانوؤں پہ رکھا، حبیب نے پھر نیچے کر لیا۔ تیسری مرتبہ جب حبیب نے نیچے کیا، حسین نے کہا، حبیب کیا بات ہے، تم ہمارے زانوؤں سے اپنے سر کو کیوں ہٹا لیتے ہو؟ کہ مولا آج میرے سر کے لیے آپ کا زانو ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیرا سر ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا۔ ایک آواز آئی، حبیب گھبرا نہیں، حسین کی غریب ماں اپنے دامن کو پھیلائے گی اور حسین اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔